یہ جو محمد ہے جس کا وہ چھوٹا بھائی تھا اس نے قسم کھائی، اس نے کہا کہ میں نے حمد کو اپنے بھائی کے قتل کے بدلے میں قتل کرنا ہے۔ اور ناظرین کرام، صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، محمد کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ اوپر اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جو اس کا بھائی کہہ رہا ہے اور بار بار اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی بھیڑیے کے ہاتھوں قتل ہوں، جس وقت اوپر آیا تو اس نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ ناظرین کرام، 45 دن تک وہ اس کی خدمت کرتا رہا۔ حمد نے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا قصہ کم و بیش کوئی 150 سال پرانا ہے۔ عزیزو، سعودی عرب کے جنوب میں بہت پہاڑی سلسلہ ہے، لمبا، یعنی سینکڑوں کلومیٹر تک جو ہے نا وہ پہاڑی سلسلہ چلا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی بہرحال آبادیاں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بکریاں پالی ہوتی ہیں یا اونٹ ہوتے ہیں یا بکریاں، تو بہرحال لوگ جو ہے اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ ایک بستی، اس بستی کے اندر 2 چچا بھائی، ایک کا نام محمد تھا اور اس کا چچا بھائی اس کا نام حمد تھا۔ یہ جو محمد ہے اس نے حمد کی بہن کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، یعنی چچا بھائی بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہنوئی بھی تھا اس کا۔ خیر عزیزو، ایک دن ایسا ہوا، محمد کا چھوٹا بھائی، انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنی بکریاں، اپنے حلال، اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں، اپنے جانور وہاں پہ انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ تو ایک دن شام کا وقت، آپ کہہ سکتے ہیں اندھیرا چھا گیا، تو بہرحال یہ تینوں جو ہیں، محمد، اس کا چھوٹا بھائی اور حمد، یہ تینوں اپنے جانوروں کو دیکھنے کے لیے وادی کے اندر جا رہے تھے۔ اچھا، ہوا یوں کہ چلتے چلتے جو حمد ہے اس کو کسی پتھر کی ٹھوکر لگی۔ لو جی، اس نے پتھر کو اٹھایا اور جس طرح ہوتا ہے نا، اس نے بے خیالی کے اندر وہ پتھر اس نے پھینکا، اور یہ پتھر کس کو جا کے لگا؟ محمد کے بھائی کو۔ محمد کا چھوٹا بھائی جو ہے اس کو چوٹ لگی، سر پہ چوٹ لگی، اور وہ گھنٹوں کے بعد کہہ لیں یا 1 دن یا 2 دن، بہرحال وہ اللہ کے پاس چلا گیا، فوت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو محمد ہے جس کا وہ چھوٹا بھائی تھا اس نے قسم کھائی، اس نے کہا کہ میں نے حمد کو اپنے بھائی کے قتل کے بدلے میں قتل کرنا ہے۔ اس نے بھی قسم کھا لی۔ اس نے بڑی منت سماجت لوگ بھیجے، اس نے کہا کہ بھائی میں نے کچھ جان بوجھ کے، ہماری کوئی دشمنی تو نہیں تھی، یہ غیر ارادی طور پر قتل۔ اس نے اس نے کہا میں نے تو اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ عزیزو، ہوا یہ کہ حمد کو جب پتہ چلا کہ میرا چچا بھائی اور میرا بہنوئی مجھ کو قتل کرنے کے درپے ہے، تو وہ وہاں سے نکلا، بھاگا، اس نے علاقہ چھوڑا اور پہاڑوں کے اوپر چڑھ گیا۔ اور پھر عزیزو، اس نے پہاڑوں کے اوپر اپنا ٹکانہ بنا لیا، اپنی جگہ بنا لی، اس نے اپنی بستی کو بھول گیا۔ اب اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے رات کے وقت وہ باہر نکلتا، ورنہ اس نے کسی غار کے اندر اپنا اس نے مسکن بنا لیا ہوا تھا۔ اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ بھیڑیے رات کو، یعنی جنگلی جانور، اور ان کا خوف، ان کا ڈر، لیکن بہرحال اس کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نیچے اترا، میں اپنے گاؤں واپس گیا تو میری خیر نہیں، محمد نے مجھ کو قتل کر دینا ہے۔ عزیزو، وقت گزرتا چلا گیا، 10 سال گزر گئے، 10 سال۔ اب محمد جو ہے، یہ جو آنے جانے والے لوگ تھے ان سے پوچھتا، کسی نے میرے بھائی کو دیکھا، چچا بھائی کو دیکھا ہے، میں نے اس کو قتل کرنا ہے، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میں اپنے بھائی کو نہیں بول سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ لو جی، ایک دن ایسا ہوا، ایک شخص اس کے پاس آ گیا، اس نے آ کے محمد کو کہا، اس نے کہا کہ میں نے حمد کو دیکھا ہے، فلاں علاقے کے جو پہاڑ ہیں ان علاقوں کے اندر اس نے اوپر اپنا مسکن بنایا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ رہتا ہے، دن کے وقت وہ چھپا رہتا ہے، رات کے وقت وہ نکلتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو نے دیکھا؟ اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس نے کہا واقعی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔
उसने कहा कौन सा इलाका? उसने कहा फलां जगह बनती है। उसने कहा चलो ठीक है, मैंने उसको कत्ल करना है। लो जी, अगले दिन क्या हुआ, उसने अपना कुछ खाने पीने का सामान लिया अपने साथ, वो कोई ज़रूरी कोई छुरी या कोई खंजर या जो कुछ भी चीज़ थी वो उसने ली। उसने कहा मैं उसको कत्ल करना। लो जी, उसको कत्ल करने के इरादे से वो निकल पड़ा। जिस वक्त वो वहाँ पे पहुँचा तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत के एक इलाके एक जगह में वो पहुँचा ना दाएं तरफ, जहाँ पे अपने चलता 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 तो उसने दूर से देखा, उसका चचेरा भाई नजर आ गया। अब दरमियान में चश्मा था, और चश्मा कुछ छोटा सा नहीं था, बल्कि वो वादी के अंदर पूरी जो वादी थी वो पानी के साथ चश्मा था पानी का। अब वो उसके लिए साइड से जाना था, उसको पकड़ने के लिए उसने उसको आवाज दी। उसने कहा हमद, तुम मुझसे भाग के नहीं जा सकते, मैंने तुझको कत्ल करना है। उसने उसके जवाब में कहा अल्लाह यमनअनी मिनक। उसने कहा अल्लाह मुझको तुमसे बचा सकता है, वाकईतन और कोई नहीं बचा सकता। तुम ताकतवर हो, मैं उतना ताकतवर नहीं हूं। लो जी अजीज़ो नाज़रीन इकराम, अब दोनों भाई जो एक दूसरे को लेकिन दरमियान में चूंकि चश्मा है लिहाजा वो छलांग लगा तो नहीं आगे जा सकता था, चश्मा भी छोटा नहीं बड़ा था। अब आपस में जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उसको चैलेंज दे रहा है और वो उसके जवाब में यही कर रहा है अल्लाह यमनअनी मिनक, अल्लाह मुझे तुमसे बचाएगा, अल्लाह बचा सकता है, अल्लाह के अलावा कोई बचा नहीं सकता है। लो जी, ये गुफ्तगू होने के बाद हमद जो है ये पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है अपने जहाँ पे वो रहता था, और मोहम्मद जो है वो उसका पीछा करता है। और सुभान अल्लाह, वो चश्मे को यानी साइड से क्रॉस करके जब ऊपर चढ़ता है तो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए यकदम उसका पांव फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। और नाज़रीन कराम, सूरत हाल जो थी वो ये थी कि इसकी टांग टूट जाती है, मोहम्मद की टांग टूट गई और वो ऊपर उसको देख रहा है। मोहम्मद भी उसको देख रहा है कि वो ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर चढ़ रहा है। वो जिस वक्त नीचे गिरा ना तो उसकी आवाज़ उसको आई। अब सूरत हाल जो थी वो ये थी कि मोहम्मद जो है उसने उसकी आवाज़ दी, उसने कहा मेरे चचा के बेटे मुझको बचा लो, मुझको बचा लो, मुझको बचा लो। मैं नहीं चाहता हूं कि रात को भेड़िया यहां पे आए और वो मुझको आके खा जाए। लो जी, ये हमद जो है ये ऊपर बैठ के सोच रहा है। और अजीज़ों, ये इस कहानी का खुलासा है। इसको कहते हैं शेम अल अरब। अरब का जो उनकी आपस में मोहब्बत, प्यार, उनका अखलाक। हमद सोच रहा है कि एक तरफ ये मेरा कातिल बनने वाला है, ये मुझको कत्ल करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मेरा चचेरा भाई है। और फिर उसने कहा कि जो उसका भाई कह रहा है और बार बार उसको कह रहा है कि भाई मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी भेड़िए के हाथों कत्ल हूं। यहां पे रात होगी, कोई भेड़िया आएगा मुझको कत्ल करके चला जाएगा। ये जो हमद था ये तो 10 साल से वो कहते हैं ना कि जानवरों के अंदर खुद जानवर बन चुका था। लेकिन मेरे अजीज़ों, फिर वही बात है, अल अखलाक इसका नाम है। हमद को पता था कि ये मुझको कत्ल करेगा या मुझको कत्ल करने वाला है, कत्ल के इरादे से घर से निकला है, लेकिन इसके बावजूद उसने सोच सोच के एक फैसला किया। और फैसला पता क्या था? वो भाई जो है एक ऐसी जगह पे था नीचे, हाँ जी, कुआं तो नहीं हम उसको कह सकते, लेकिन वो गहरी नीचे जगह थी, खुद उसके नीचे उतर नहीं सकता था। वो ऊपर गया जहाँ उसने अपनी जगह बनाई हुई थी, रिहाइश थी, वहाँ पर जाके एक रस्सा लेके आया, मोटा रस्सा। 10 साल से रह रहा था वहाँ पर, उसे ज़रूरत की अपनी सारी चीज़ें वहाँ जमा कर ली हुई थी। अब रस्सा लेके आया और उस रस्से को उसने नीचे लटकाया। उसने अपने भाई को आवाज़ दी, उसने कहा मोहम्मद ऐसा करो कि इस रस्से को पकड़ो, मैं तुमको खींचता हूँ ऊपर। लो जी, जान किसको प्यारी नहीं होती है। हरचंद की उसकी टांग टूट चुकी थी, लेकिन उसने मजबूती के साथ रस्से को पकड़ा और आहिस्ता 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 उसको खींचता चला गया। जैसे वो ऊपर आया तो उसने उसको सीने से लगा लिया
اور پھر اپنی اس نے پیٹھ پہ اس کو اٹھایا اور چلتا چلتا وہاں اس غار کے اندر لے گیا جہاں پہ اس نے رہائش رکھی ہوئی تھی۔ ناظرین اکرام، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بھائی کو لٹایا اور خود نیچے اترا۔ اس نے درخت کی کچھ ٹہنیاں ان کو کاٹا، اور ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہم دیکھتے تھے، اور آج بھی یہ بات ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو بازو ٹوٹ جائے، کسی کا پاؤں ٹوٹ جائے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر پلسٹر چڑھا دیتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے درختوں کی جو ٹہنیاں تھیں اس نے پلسٹر بنایا، اس کے اوپر اس نے اس کو باندھ دیا، اور پھر اوپر گیا۔ اس نے جا کے جو جنگلی کبوتر تھے، جو جنگلی پرندے تھے، ان کا شکار وہ کرتا رہتا۔ 10 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے اس کا گوشت لایا، اس کو پکایا، اس کا شوربہ اس کو پلایا، اس کا گوشت اس کو کھلایا۔ ناظرین کرام، 45 دن تک وہ اس کی خدمت کرتا رہا۔ 45 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، جو محمد ہے اس کی ٹانگ ٹھیک ہو جاتی ہے، اس نے اس کی پٹی کھول دی۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر وہ نکتہ تھا۔ حمد نے کہا، بھائی اب تم ٹھیک ہو گئے ہو، تندرست ہو گئے ہو، اب اگر چاہو تو تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، 45 دن کی خدمت کوئی چھوٹی سی خدمت تو نہیں تھی نا۔ حمد نے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے کہا، بھائی مجھ کو معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے اندر اس قدر میرے لیے محبت اور پیار ہے۔ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا، میں تمہیں مارنا چاہتا تھا، تم مجھ کو بچانا چاہتے تھے۔ اور جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ اور ناظرین اکرام، اس طریقے سے وہ شخص جو ہے اپنے بھائی کو لے کر آہستہ آہستہ نیچے اپنی بستی کے اندر اترتا ہے۔ اور جس وقت بستی والوں کو پتہ چلا کہ یہ آپس میں صلح ہو گئی ہے، اس نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر ان کو خوشی ہوئی ہوگی اور کس قدر انہوں نے خوشی منائی۔ ناظرین کرام، کہانی جو ہے یہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اصل میں آپ کو جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ حمد کا اعلیٰ اخلاق، وہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچرا بھائی ہے، میں اس کو جو درندے ہیں ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم بچپن میں ایک مثال سنا کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس حد تک درست ہے یا غلط ہے، اور وہ یہ ہے، وہ یار رشتہ دار بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں مارے گا تو وہ کسی درخت کے چھاؤں کے تلے، درخت کے سائے کے نیچے اس کو وہ ذبح کرے گا، اس کو مارے گا۔ تو بہرحال مشکل وقت آ جاتا ہے، بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات غلطی سے، یہ تو اس کا بھائی، اپنا جو اس کا چچرا بھائی تھا، اس کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں تھی نا۔ کوشش کریں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، اپنے اعلیٰ روایات، اپنے اعلیٰ اخلاق کو کبھی نہ چھوڑیں، اور اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو معاف کر دیں۔